بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اپنے متحدی میں کام کرنے والے لوگوں کے گناہوں کو، ان کے جرموں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنا۔ وہ معاف کرنا کس حد تک اسلام اجازت دیتا ہے اور کس حد تک معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ خطا کا پتلا ہے۔ ہر انسان سے کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ہر انسان کے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر وہ لوگ جو کسی کی ماتحتی میں ہوں، غریب لوگ، خادم لوگ، غلام لوگ، گھروں میں کام کرنے والے نوکر، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازم، دکان پر کام کرنے والے ملازم، غریب لوگ جو اپنا گھر کا چولہا جلانے کے لیے مالداروں کے ہاں نوکری کرتے ہیں، مالداروں کی فیکٹریوں میں، ان کی دکانوں میں اور ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان سے دانستہ طور پر کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس غلطی اور نقصان پر اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوبارہ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کروں، یعنی وہ ہر روز کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرو، اپنے غلام کو دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ یعنی اگر کسی خادم سے، کسی نوکر سے، کسی ملازم سے دن میں 70 مرتبہ غلطی ہو جائے، 70 مرتبہ نقصان ہو جائے، آپ نے کوئی کام کہا اس نے الٹ کر دیا، آپ نے کام کیا کہا وہ بھول گیا، آپ نے کوئی کام کہا اس نے اس کے برعکس کر ڈالا، تو ایسا کام اگر وہ 70 مرتبہ دن میں کرے تو فرمایا 70 مرتبہ اسے معاف کرو، اسے سزا نہ دو، اسے ڈانٹو مت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق ہیں غلاموں، متحدوں، نوکروں اور خادموں کے بارے میں۔ اور اس کی بڑی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں اور ان کی باندی انہیں وضو کرا رہی تھی کہ اچانک وضو کا برتن ان کے ہاتھ سے چھوٹا اور پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گرا اور کپڑے گیلے ہو گئے۔ اب وہ باندی قرآن جانتی تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ترچھی نگاہ سے دیکھا تو باندی نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا اور پھر دوسری آیت پڑھی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ آگے پھر اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے، احسان کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو آزاد کر دیا۔ یعنی جو خلاف مزاج کام واقعہ پیش آیا خادم اور ملازم کی طرف سے، آپ نے اسے برداشت بھی کیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کیا۔ ایسے ہی ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے خادم، میرے غلام، میرے نوکر، میرے ماتحت مجھے سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، میرے کام میں خیانت بھی کرتے ہیں اور میری نافرمانی بھی کرتے، بات نہیں مانتے، اس کے بدلے میں انہیں برا بھلا کہہ دیتا ہوں، ان کو سزا دیتا ہوں، تو ہمارا قیامت میں کیا بنے گا، کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی خیانت کو، ان کے جھوٹ کو، ان کی نافرمانی کو اور تمہاری سزا کو اور تمہارا برا بھلا ان کو کہنا، ان دونوں کو تولیں گے۔ اگر تو دونوں کی تمہاری سزا اور ان کی نافرمانی برابر نکلی تو نہ ان کا تمہارے اوپر حق ہے، نہ تمہارا ان کے اوپر کوئی حق ہوگا، یعنی معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر ان کی نافرمانی، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا تمہاری سزا سے زیادہ نکلا تو تمہیں فضیلت ملے گی، اور اگر تمہارا ان کو برا بھلا کہنا،
ان کو سزا دینا ان کی خیانت سے، ان کی نافرمانی جھوٹ سے زیادہ نکلا تو اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لیں گے۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اس دن ترازو قائم کیا جائے گا، کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال عطا کیا ہے، اقتدار عطا کیا ہے، اور اس کی متحدی میں کام کرنے والے، خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ بات ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں، گھروں میں کام کرنے والی چھوٹی بچیاں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہوٹلوں پر کام کرنے والے بچے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازم، ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً انتقام نہ لیں، فوراً انہیں سزا نہ دیں، بلکہ انہیں معاف کرنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ کی سزا اور آپ کا غصہ، آپ کا برا بھلا کہنا ان کی غلطی سے زیادہ نکل آیا تو قیامت والے دن پکڑے جائیں گے، قیامت والے دن سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی خادم سے غلطی ہو جائے وہ معافی مانگ لے تو اس کی معافی کو قبول کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اگر کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے وہ عذر پیش کرے تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر وہ عذر قبول نہیں کرتا، یعنی اس کی گناہ کی وہ معافی وہ مانگ رہا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، دوسرا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اب یہ والا انسان گناہگار ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ متحدوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کی معذرت کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔